نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. محترم و معزز حاضرین جمعہ، رب اسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات، بڑائی و بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق سزاوار ہے، جو اس کائنات کا تن و تنہا خالق، مالک، رازق، ربی اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالعموم و بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قیامت کب واقع ہوگی اور اسی طریقے سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کون سی نشانیاں بتلائی ہیں اور علماء کرام نے ان نشانیوں کو کتنے قسموں میں تقسیم کیا ہے، تو میں نے چند نشانی چھوٹی نشانیوں میں سے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اور آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے چند نشانیاں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کون سی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ بڑی نشانی کون سی ہے۔ بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی قیامت کے آنے سے پہلے پہلے جو واقع ہونے والی ہے وہ نشانی ہے دجال کا ظاہر ہونا، دجال کا اس روئے زمین پر آنا، اور دجال اس روئے زمین پر آئے گا، فتنہ و فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے درمیان زندہ رہوں گا اور اس وقت اگر دجال آ گیا تو میں تم سب کی طرف سے دجال کا مقابلہ کروں گا، لیکن اگر میں اس وقت زندہ نہ رہا اور تمہارے درمیان دجال آیا تو میں اس کی چند نشانیاں بیان کر دیتا ہوں تاکہ تم اس کی نشانی سے اسے پہچان لینا کہ یہ دجال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حدیث بیان کی، صحیح بخاری میں اندر روایت موجود ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے
کہ الدجال اعور العین یسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کی نشانی بیان کی وہ یہ بیان کی کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، وہ بائیں آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے بائیں آنکھ سے دکھائی نہیں دے گا، جفال الشعری اور گھریلے بالوں والا ہوگا، اس کے سر میں بہت زیادہ بال ہوں گے، ماہو جنت و نار، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، دونوں چیزوں کو، جنت کو بھی اور دوزخ کو بھی لے کر کے وہ اپنے ساتھ چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنارہ جنہ و جنتہ نار، اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آنکھ سے کانا ہوگا، اس کا بایاں آنکھ کانا ہوگا اور اس کے بال گھگریلے بال ہوں گے، بہت زیادہ بال ہوں گے، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ کی جنت اور جہنم دونوں چیزیں ہوں گی۔ ایک دوسری روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس میں اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اس کے راوی بھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، کہ میں یقیناً دجال کے متعلق زیادہ جانتا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ دجال کے متعلق کیا کچھ ہونے والا ہے اور دجال اپنے ساتھ کیا کچھ لے کر کے چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، ایک نہر ہوگی جس میں سفید پانی ہوگا، جس کو لوگ دیکھیں گے، لوگوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہوگا، اور دوسری نہر ہوگی جس میں آگ بھڑک رہی ہوگی اور لوگ اس چیز کا نظارہ بھی کریں گے، لوگ دیکھیں گے کہ اس کے ہاتھ میں نہر ہے اور وہ بھی آگ سے بھڑک رہی ہے، اس میں آگ بھڑک رہی ہے، آگ جل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دجال کو پالے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس نہر میں ڈبو لے، اس نہر میں اپنے سر کو جھکا دے اور اس نہر سے پانی پیے جس میں وہ آگ کو بھڑکتا ہوا دیکھ رہا ہو، کیونکہ اس کا پانی بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فجنتہ نار ونارہ جنہ، کہ اس کی جنت جہنم ہوگی اور جہنم جنت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت انسان کو ایسا کرنا ہے کہ وہ جہنم جو اس کے ہاتھ میں ہوگی، جہنم والی نہر جو ہوگی جس میں آگ بڑھ رہی ہوگی، وہ اس سے پانی پیے گا۔ اسی طریقے سے دجال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر اس سے بڑا شخص کوئی آیا ہی نہیں، نہ قیامت تک کوئی آنے والا ہوگا، بہت بڑا قد والا انسان ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین خلق آدم الى قیام الساعہ خلق وفی روایت امر اکبر من الدجال، سے مسلم کی بات ہے کہ قیامت سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں میں اتنے بڑا قد کا انسان کوئی آیا ہی نہیں ہے اور نہ کوئی انسان آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال روئے زمین پر ہر جگہ پھیلے گا، ہر جگہ جائے گا اور وہ ہر جگہ فتنہ فساد برپا کر دے گا سوائے مکہ مدینہ، اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں ذکر آتا ہے بیت المقدس اور جبل طور، ان چار جگہوں پر دجال نہیں جا سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں لیس من سیقہ الدجال الا مکہ والمدینہ، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ دجال ہر جگہ پہنچ جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ دجال بیت المقدس اور جبل طور میں بھی نہیں جا سکے گا، اور دجال اس روئے زمین پر 40 دن تک ٹھہرے گا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ آتے ہیں کہ دجال جب وہ آئے گا اور 40 دن تک رہے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام عام دنوں کی طرح ہوں گے، اور وہ پوری سرزمین پر، پوری دنیا میں اپنا فتنہ فساد برپا کر دے گا، لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے گا، لوگ اس کو اپنا رب تصور کر لیں گے اور جہنم کو خرید لیں گے، اور دجال لوگوں کو فتنہ فساد برپا کر کے اپنے
آپ میں کر لے گا اور لوگوں کے سامنے ایسی ایسی نشانیاں بیان کرے گا، ایسی ایسی چیزیں ظاہر کرے گا کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، لوگ اس سے اپنا رب تصور کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مومن ہوگا اسے چاہیے کہ وہ یاد رکھے کہ جب دجال اس کے پاس آئے اور ساری چیزوں کو ظاہر کرے، ساری نشانیوں کو ظاہر کرے، اپنے رب کو، اپنے آپ کو رب تصور کرنے کے لیے منوائے، کہ جو مومن ہوگا اسے چاہیے کہ وہ یہ بات یاد رکھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور ہمارا رب کانا نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، دونوں آنکھوں کے درمیان اس کے کافر لکھا ہوگا، اور یہ ہر مومن کو دکھے گا، ہر مومن اس کو پڑھ لے گا اور سمجھ جائے گا کہ یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے، یہ صرف فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ بڑا ہی خطرناک فتنہ ہوگا۔ اس کے فتنے کی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے۔ ہر نماز کے دوران، ہر نماز میں جب آخری تشہد میں بیٹھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دجال کے فتنے سے دعا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے پناہ مانگا کرتے تھے، چاہے وہ نفلی نماز ہوتی، فرض نماز ہوتی، کوئی بھی نماز ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگا کرتے تھے، کہتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال، اے اللہ میں قبر کے عذاب کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور دجال کے فتنے سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے دجال کے فتنے سے بچا لے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہ حکم دیا کہ اگر دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو، اور انسان یہ دعائیں اس وقت کرے گا جب وہ نمازوں کی پابندی کرے گا، اور نمازوں کی پابندی کرے گا تبھی انسان دجال کے فتنے سے دعا کر سکتا ہے۔ اور ایک دوسری چیز، دوسرا نسخہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات اور دوسری روایت کے مطابق سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات حفظ کر لے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دجال کو پالے تو اسے چاہیے کہ وہ 10 آیات کی تلاوت کرے، دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ بھائیو، اگر ہم قرآن پڑھنا سیکھیں گے، قرآن پڑھنا جانیں گے، اگر ان چیزوں کو یاد کر لیں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین دجال کے فتنے سے بچا لے گا، ورنہ ہم بھی اس کے فتنے میں ملوث ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری علامت یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت میں ایک آدمی پیدا ہوگا جو عرب کا حکمران ہوگا، اور امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا، امام مہدی اس وقت اس روئے زمین پر تشریف لائیں گے جب دنیا کے اندر فتنہ برپا ہو جائے گا، فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کے حق کو ماریں گے، ایک دوسرے کو قتل کرنا عام چیز سمجھیں گے، لوگ ایک دوسرے کو بری نظروں سے دیکھیں گے، بے حیائیاں، فحاشیاں، برائیاں، ہر قسم کی بدکاریاں، فعالیاں عام ہو جائیں گی۔ اس وقت اللہ رب العالمین حضرت امام مہدی کو بھیجے گا اور وہ دنیا کے اندر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يملك العرب، کہ ایک آدمی ایسا پیدا ہوگا، ایک آدمی سوئے زمین پر آئے گا جو عرب کا مالک ہوگا، عرب کا حکمران ہوگا، من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہوں گے اور اس کا نام بھی میرے نام کے جیسا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے سنن ابو داؤد میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے جیسا ہوگا، اور ان کے دور میں جب وہ اس روئے زمین پر حکمرانی کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی حکمرانی میں اس دنیا کی سرزمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح ان سے پہلے اس روئے زمین پر فتنہ و فساد بھرا پڑا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا، ہر طرف بدکاریاں فحاشیاں عام ہو جائیں گی، تو اس وقت امام مہدی کو اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر بھیجے گا، اور امام مہدی اس روئے زمین پر 5 سال یا 7 سال یا 9 سال تک رہیں گے اور وہ حکمرانی کریں گے، اور ان کے حکمرانی میں اللہ رب العالمین ہر طرح کی خیر و برکت سے مالا مال کر دے گا، ہر طرح کی خیر و برکت اس روئے زمین پر آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی امت المہدی یخرج یعیش 5 او 7 او 9، کہ میرے امت میں ایک مہدی آئے گا، ایک مہدی پیدا ہوگا جو 5 سال یا 7 سال یا 9 سال تک اس روئے زمین پر رہے گا، اور ان کے حکمرانی میں اللہ رب العالمین عدل و انصاف کا بول بالا کر دے گا۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قیامت سے پہلے۔ قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا۔ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا تھا، اور جب قیامت قریب ہوگی تو دمشق کے جامع مسجد کے مینار پر اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین پر آئیں گے، امت محمدیہ کی نبی علیہ السلام کے محمدی اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دعوت و تبلیغ کریں گے، جو نبی علیہ السلام نے بتلا کر گئے ہیں، جو لوگوں کو دعوتیں دے کر گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دعوت کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلائیں گے، دین محمدی کی دعوت دیں گے، اور لوگ دھڑا دھڑ ان کی دعوت کو قبول کریں گے، ان کی دعوت پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ واللہ لینزلن ابن مریم حکما عادلا، کہ اللہ کی قسم جب حضرت ابن عیسیٰ علیہ السلام جب اس روئے زمین پر آئیں گے، نازل ہوں گے، تو عادل حکمران ہوں گے، عدل و انصاف کرنے والے حکمران ہوں گے۔ فلیکسرن الصلیب، تو صلیب کو توڑ دیں گے، جو کرسچن صلیب لٹکائے رہتے ہیں ان صلیب کو توڑ دیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ ان کے دین کا تمسخر اڑائیں گے، اور جو ایمان بدعقیدگی اس صلیب پر رکھتے ہیں اس چیزوں کا ابطال کریں گے، اور اسی طریقے سے وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے، خنزیر کو مار دیں گے، وَلَيَضْعَنَّ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ جزیہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر ملک کے اندر کوئی دوسرے قوم کا انسان رہتا ہے تو اس سے جو فدیہ لیا جاتا ہے، اس سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے۔ وَلَتَتْرُكَنَّ الْقِلَاسُ فَلَا عَلَيْهَا، اور اسی طریقے سے خوبصورت اور نوجوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیں گے، کوئی انسان اس کو پانے کی کوشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ سارے لوگوں کے پاس مال کی کثرت ہوگی، مال اتنا زیادہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے کو بلائیں گے مال لینے کے لیے کہ میرا مال لے لو، میرے مال میں سے صدقہ لے لو، لیکن کوئی انسان ان کے مال کو لینے کے لیے قبول نہیں کرے گا، کوئی بھی انسان کسی کے مال کو نہیں لے گا، اس لیے کہ مال کی بہت زیادہ کثرت ہو جائے گی۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے آپس میں کینہ کپٹ، بغض و حسد، دشمنی، عداوت، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لوگ آپس میں مل جل کر رہیں گے، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف اذا نزل ابن مریم فیکم وامکم، بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک دوسری روایت میں آتا ہے امامکم،
کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین پر آئیں گے۔ ابن ابی ذئب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ہی بتا دیجیے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس روئے زمین پر آئیں گے تو شریعت محمدیہ کی دعوت و تبلیغ کریں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے اور لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دیں گے، لوگوں کو اسی کی طرف بلائیں گے۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین پر 40 دن ٹھہریں گے، 7 سال تک اس روئے زمین پر رہیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں ثم يمكث الناس 7 سنین، کہ 7 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین پر رہیں گے، لیس بین اثنین عداوہ، اور لوگوں کے درمیان کوئی عداوت نہیں ہوگی، کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ ثم يرسل اللہ ریحا باردہ من قبل الشام، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین شام کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، جس سے جس انسان کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان باقی رہے گا، اللہ رب العالمین اس کے روح کو قبض کر لے گا۔ وہ ہوا اس کے بازو سے گزرے گی اور اس کی روح قبض کر لی جائے گی اور دنیا سے مومنوں کا خاتمہ ہو جائے گا، جتنے بھی ایمان والے ہوں گے سارے لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین قیامت کافروں پر قائم کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ بھی ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا، یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے قیامت کے آنے سے پہلے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ينسلون، کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً یاجوج ماجوج ہر روز کھدائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ سورج کی شعاؤں کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کا جو بڑا ہوتا ہے، ان کا جو حاکم ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس آج کے لیے رہنے دو، کل جب ہم آئیں گے تو اور کھدائی کریں گے۔ اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ویسے ہی کر دیتا ہے جیسے پہلے رہتا ہے، پہلی حالت میں اللہ رب العالمین اسے لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ ایسا ہی کرتے رہیں گے، کھدائی کریں گے، پھر ویسے ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب اللہ رب العالمین ان کو لوگوں پر مسلط کرے گا، تو لوگ ایک دن کھدائی کریں گے اور جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھ لیں گے تو ان کا حاکم کہے گا کہ آج رہنے دو، کل انشاءاللہ ہم اس کے آگے کھدائی کریں گے۔ اور جب وہ اس دن آئیں گے، دوسرے دن آ کر کے دیکھیں گے تو جس حالت میں وہ چھوڑ کر گئے تھے اسی حالت میں اس کو پائیں گے، اور پھر وہ کھدائی کر کے وہاں سے نکل جائیں گے، اور جب وہ نکلیں گے پوری سرزمین پر فتنہ و فساد برپا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری نہریں، سارے سمندر جو بھی ملیں گے، سارے سمندر کے پانی، سارے نہروں کے پانی وہ پی جائیں گے، اور اسی طریقے سے سارے جانوروں کے گوشت کو کھا جائیں گے، اور لوگ ان سے بچنے کے لیے قلعہ بند ہو جائیں گے، مضبوط قلعوں کے اندر گھس جائیں گے ان سے بچنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین پھر وہ یاجوج ماجوج آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ رب العالمین ان کی تیر میں سرخ رنگ لپیٹ کر کے، سرخ رنگ کر کے اس تیر کو اس روئے زمین پر پھینکے گا، اور وہ کہیں گے ہم تو دنیا والوں پر بھی غالب آ گئے اور آسمان والے پر بھی غالب آ گئے۔ اس کے بعد لوگ دعائیں کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ان سے بچنے کے لیے، ان کے فتنے سے ہمیں بچنے کے لیے آپ دعائیں کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعائیں کریں گے، اور پھر اللہ رب العالمین ان کے بدھی میں، ان کے دماغ میں ایک ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو انہیں قتل کر دے گا، انہیں مار دے گا۔ بہت لمبی روایت ہے، میں صرف یہاں پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ اسی طریقے سے نشانی یہ بھی ہے کہ زمین کا جانور نکلے گا، جب قیامت قائم ہوگی اس سے پہلے زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نمل کے اندر کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جب ان پر کفار و مشرکین پر
جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، اس کا مذاق بناتے ہیں، جب ان پر عذاب کا وقت ثابت ہو جائے گا تو ہم زمین سے ایک ایسا جانور نکالیں گے تکلمہم، وہ ان سے باتیں کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یؤمنون، یہ اس لیے کریں گے تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ یقینی ہے۔ اللہ رب العالمین کی نشانیاں یقیناً ہیں تاکہ لوگ جان جائیں کہ ہاں اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ حضرت ابن عمر اور ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جانور مکہ میں جبل صفا سے نکلے گا اور وہ پہاڑ پھٹ جائے گا اور نیکی کا حکم دینے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی برائی سے روکنے والا ہوگا۔ اس وقت یہ جانور وہاں سے نکلے گا اور اس جانور سے کوئی بھی شخص نہیں بچ پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی اگر مومن اس جانور کے سامنے آ گیا، جب وہ جانور کسی مومن کے پاس آئے گا تو اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور اس مومن کو سونگھ کر اس کے چہرے کو بالکل سفید کر دے گا اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان مومن لکھ دے گا۔ اور اسی طریقے سے جو کافر ہوگا، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانور جب ان لوگوں کے پاس آئے گا تو ان کے رنگ کو، ان کے چہرے کو بالکل کالا سیاہ کر دے گا اور اس کے بعد پھر ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھ دے گا۔ اور بہت ساری باتیں ہوں گی، انہیں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات یہ بھی ہوگی کہ وہ جانور لوگوں سے بات چیت کرے گا اور وہ کہے گا کہ خبردار ہو جاؤ، کافروں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في ایمانها خیرا، کہ تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی کسی بھی انسان کا، کسی بھی نفس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر وہ ایمان بھی لے آیا ان تینوں چیزوں کو ظاہر ہونے کے بعد تو بھی اس کے ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اس نے اس سے پہلے اگر ایمان لایا ہوگا اور نیک عمل کیا ہوگا تو اس کے لیے فائدہ ہے، لیکن جو انسان ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اگر ایمان لائے گا تو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور وہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تین چیزیں یہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ طلوع الشمس من مغربہا، کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہونے لگے گا تو انسان کتنا بھی نیک عمل کر لے، ایمان لے آئے تب بھی اس کا ایمان کوئی بھی اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور دوسری چیز دجال کا ظاہر ہونا، دجال ظاہر ہو جائے گا، اس کے بعد لوگ اگر ایمان لائے تب بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ودابۃ الارض، اور زمین کا جانور، ان تین چیزوں کے ظاہر ہونے کے بعد اگر انسان ایمان لایا تو اس کا ایمان کوئی بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ صفوان بن عسال المرادی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ ان بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسیرته 70 سنہ، کہ مغرب کا ایک دروازہ ہے جو اس وقت تک کھلا ہوگا اور جس کی مسافت 70 سال کی ہے، لا یغلق حتی تطلع الشمس، وہ دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ من نقبہ، مغرب سے ہی سورج طلوع ہونے لگے، اسی کے جیسے اسی کے مثل سورج طلوع ہونے لگے، یعنی جب سورج مغرب سے طلوع ہونے لگے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور لوگوں کا توبہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ چند نشانیاں تھیں جن کی سرسری طور پر آپ کے سامنے وضاحت کر دی گئی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ باری الہی تم تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے اور اسی طریقے سے ہمیں تمام چیزوں کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، اور بھی جو قیامت کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ ہماری الہی تو ہمیں نیک بنا، نمازی بنا، پرہیزگار بنا، ہمیں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا بنا۔ ہماری الہی ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہماری الہی ہم میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے قبر و نور سے بھر دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔